أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برادران اسلام، اسلامی ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، کبریائی، بزرگی، بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا. اس اللہ رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں شکر احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے آج دن اسلام ہم تک پہنچا ہے. حضرات، الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہم نے گزارا. جو عبادات مطلوب ہیں الحمدللہ ان عبادتوں کو ادا کرتے ہوئے الحمدللہ ہم نے اس مہینے کو گزارا. اور آج کا یہ دن ہم یہاں پر خوشی منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. یقیناً یہ عید کی یہ خوشی بڑی خوشی ہے. اس موقع پر ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے جو عبادات کیے ہیں رمضان کے مہینے میں، ان عبادات کا اجر مانگنے کے لیے ہم یہاں پر اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں پر اس بات کے لیے بھی حاضر ہوئے ہیں کہ اگر ہم سے رمضان کے مہینے میں عبادات کے ادا کرنے میں کہیں کوتاہی ہو گئی یا پھر کہیں غلطی ہو گئی ہوگی تو ہم اس کی مغفرت کے لیے بھی یہاں پر جمع ہوئے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے دروس اور اسباق دے کر جاتا ہے. رمضان کا مہینہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ یہ جو آتا ہے انسان کو پوری زندگی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا جو درس ہے وہ درس دے کر جاتا ہے. بہت ساری عبادتیں ہیں، بہت سارے دروس ہیں اگر ہم رمضان کے مہینے کی طرف نظر دوڑائیں. لیکن عمومی طور پر اگر دیکھیں تو رمضان کا مہینہ ہمیں دو حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے. کیا تعلیم دیتا ہے؟ پہلے اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. ہم اس مہینے میں
اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرتے ہیں. کیا حق ہے؟ نماز پڑھتے ہیں اس مہینے میں، اور سب سے بڑی عبادت ہے اس مہینے کی وہ ہے روزہ رکھنا. فرض نمازیں تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، اور ساتھ ہی ساتھ قیام اللیل کا ہم اہتمام کرتے ہیں. اور اس مہینے میں ہم کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اذکار کا اہتمام کرتے ہیں. تو ہم اس طرح سے اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ہم ادا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اسلام ہمیں صرف حقوق اللہ کی نہیں، اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی تعلیم دیتا ہے. تو اس مہینے میں مسلمان تقریباً سب زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات و خیرات نکالتے ہیں، فقراء غرباء میں خرچ کرتے ہیں، اپنے غریب رشتہ داروں میں خرچ کرتے ہیں. اور ہم نے جو صدقۃ الفطر ادا کر کے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. تو اسلام دونوں حقوق کو توازن کے ساتھ ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. کسی ایک میں ہم اچھے ہوں، کسی ایک میں ہم کم ہوں، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے. اور یہ جو تعلیم اس رمضان کے مہینے میں اسلام دیتا ہے، یہ اس درس کو، اس توازن کو سال کے 11 مہینوں میں اس کو برقرار رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. تربیت کے لیے مہینہ آتا ہے کہ آپ بقیہ جو 11 مہینے ہیں، رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے، پھر تب تک آپ اسی انداز سے عبادت کرتے رہیے، اسی حساب سے آپ حقوق کو ادا کرتے رہیے. جہاں آپ اللہ کے حقوق ادا کریں گے، وہیں پر اللہ کے جو بندوں کے حقوق ہیں، اللہ رب العالمین کی مخلوقات کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو بھی ادا کرتے رہیں. یہ اسلام تعلیم دیتا ہے. چنانچہ رمضان کے مہینے میں ہم پریکٹیکل طور پر کیسے ان حقوق کو ادا کریں، یہ ہم ادا کرتے ہیں. پریکٹیکل طور پر یہاں پر ہم اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں ہم بندوں کے حقوق، مخلوقات کے حقوق بھی اللہ رب العالمین کے ادا کرتے رہتے ہیں. اور اگر ہم جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں، سارے انبیاء کی شریعتوں کو خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو یہی ہے. سارے انبیاء کی شریعتوں کو خلاصہ یہی کہ آپ اللہ کے حقوق ادا کرو اور ساتھ ہی ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرو. اللہ رب العالمین کی، اس خالق کی مخلوقات کے حقوق بھی ادا کرو توازن کے ساتھ. کسی ایک میں زیادہ، کسی ایک میں کم، ایسا نہیں، بلکہ توازن کے ساتھ آپ برابر دونوں کے حقوق ادا کرتے رہو. یہی ساری انبیاء کی شریعتوں کا خلاصہ ہے. قرآن مجید نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا، پھر اس کے بعد بندوں کے حقوق کا جو ہے یہاں پر ذکر فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کا حق ادا کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو. اللہ رب العالمین نے اس طرح سے اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں، سارے لوگوں کا تذکرہ کر کے بتایا کہ آپ جہاں اللہ کے حقوق ادا کریں گے، وہیں پر اللہ رب العالمین کی مخلوقات کا بھی حق ادا کرو. تو توازن یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بتایا، اور یہی درس اور یہی شریعت ساری شریعتوں میں تھا، سارے انبیاء کی شریعتوں میں یہی پیغام دیا گیا. چنانچہ رمضان کے بعد بھی یہ نہ ہو کہ ہم نے رمضان میں کر لیا، رمضان کے بعد ہم پیچھے ہٹ گئے، یا تو حقوق اللہ میں کم ہو گئے یا پھر حقوق العباد میں کم ہو گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اندر تسلسل ہونا چاہیے، اس کے اندر جو ہے دائمی ہونی چاہیے. اس بات کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو حسن سلوک ہے بندوں کے ساتھ، حقوق العباد کا اگر ہم خصوصی طور پر تذکرہ کریں، اللہ رب العالمین نے صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی، بلکہ جتنی دوسری مخلوقات ہیں، چاہے جانور ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، سب کے ساتھ اسلام اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے. کسی پر بھی ظلم کرنے کی اسلام تعلیم نہیں دیتا. یہ ہمارا اسلام ہی ہے جو اس بات کا تصور دیتا ہے کہ ایک عورت جو کہ فاحشہ تھی، بدکار عورت تھی، بری عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ رب العالمین کو اس کی نیکی پسند آ گئی، اللہ رب العالمین نے اس کو جنت دے دیا. اور دوسری طرف ایک عورت جو کہ بڑی متقیہ عورت تھی، بڑی نیک عورت تھی، پرہیزگار عورت تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانا نہیں دیا. اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا سخت ناپسند معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ان سارے اعمال کے
باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم رسید کر دیا. یہ تصور اسلام ہمیں دیتا ہے کہ ہم نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی ایک نبی ہیں, ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو اس نبی نے حکم دیا تھا کہ چیونٹیوں کا جو بل ہے اس بل کو جلا دیں, ساری چمٹیاں جل جائیں اس میں. تو اللہ رب العالمین نے فوراً اسی وقت وحی نازل کر کے بتایا کہ اس چیونٹی نے آپ کو کاٹ لیا تو آپ اس سے بدلہ لے سکتے تھے, آپ کیوں ساری چیونٹیوں کو جلانے کا حکم دیے. تو اسلام اس طرح کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانور کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کریں. یہ اسلام تعلیم دیتا ہے. اسلام کبھی ظلم کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ سب کے حقوق ادا کریں, سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں, یہی اسلام تعلیم دیتا ہے. اسلام یقیناً ایک امن پسند مذہب ہے. اسلام جیسا مذہب دنیا میں نہ آج تک آیا اور نہ قیامت تک آئے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مذہب اسلام کے برابر کے امن پسند تعلیمات ہے. اس کے باوجود بھی اسلام کو گرچہ بدنام کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اسلام کا نام کبھی ختم نہیں ہوگا. اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ کر رہیں گی, اور یہ آ کر رہیں گی اس وقت جب ہم عملی طور پر لوگوں کے سامنے کر کے دکھائیں. اگر ہم عملی طور پر پیچھے رہیں تو یقیناً دنیا یہی کہے گی کہ اسلام صحیح معنوں میں صحیح ایسا مذہب نہیں ہے جیسے بتاتے ہیں. تو عملی طور پر ہمیں کر کے بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا ہے, اسلام کیسا مذہب ہے. ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے. آج عید کا دن ہے, بڑی خوشی کا دن ہے. آج ہم نہ صرف مسلمان بھائیوں بلکہ اپنے برادران وطن جو بھی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں, ان کے ساتھ اچھی محبت سے بات کریں. غربا فقراء ان میں سے ہیں, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں, انہیں بھی ہدیہ و تحائف دیں. وہاں پر آج کے دن ہم بہت ساری پولیس کو جو کام کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کو خوش کریں. یقیناً سارے لوگ ہم سے متاثر ہوں گے. یہی اسلام تعلیم دیتا ہے کہ سب کو خوش کریں, محبتوں کو بانٹیں, محبتوں کو تقسیم کریں, نفرتوں کو ختم کریں. یہی اسلام تعلیم دیتا ہے. اگر کوئی اور ہم سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی نفرت کریں ان سے, نہیں. نفرت کا جواب ہمیں محبت سے دینے کی ضرورت ہے. آج بھی اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں امن پسند لوگ بہت زیادہ ہیں. کچھ ہی تعداد میں ہیں جو لوگ جو ہے امن کو پسند نہیں کرتے ہیں, تشدد کو پسند کرتے ہیں, کچھ ہی لوگ ہیں. لیکن دنیا میں لوگوں کی اکثریت, انسانیت کی اکثریت اب بھی امن کو چاہتی ہے, سکون کو چاہتی ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کے درمیان امن و سکون قائم ہو. یہی دنیا میں اکثر لوگ چاہتے ہیں. ایسے موقع پر ہمیں عملی طور پر ثابت کرنے کی ضرورت ہے اور بتائیں کہ میرا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے, میرا مذہب یہ تعلیم دیتا ہے. لوگ متاثر ہوں گے اور یقیناً اسلام کی طرف آئیں گے. ہم صرف بولتے رہیں گے, بات کرتے رہیں گے کہ اسلام یہ ہے وہ ہے, لیکن عملی طور پر ہم خود کچھ کر کے نہ دکھائیں تو کیسے لوگ جو ہے متاثر ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو آپ وہ بات کیوں کہتے ہیں جو کہ آپ خود نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کو یہ بات سخت ناپسند ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ رب العالمین کے پاس یہ بات بہت ہی سخت ناپسند ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ بات کہتا ہے جو کہ خود نہیں کرتا ہے. تو چنانچہ اس مہینے میں اس عید کے موقع پر ہمیں خصوصی طور پر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المزمل نازل ہوئی. تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کر کے جہاں اللہ کے حقوق کا حکم دیا, قم اللیل الا قلیلا, کہ آپ نماز قائم کریں, قیام اللیل کا جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا, تو اسی موقع پر سورۃ الضحیٰ کو نازل کر کے حقوق العباد کا تذکرہ کر کے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ آپ جو یتیم ہوتے ہیں, پہلے سے جو ہے پریشان ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں, ایسے یتیموں کے ساتھ ظلم نہ کریں, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. رہی بات کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آتا ہے, آ کر کوئی چیز مانگتا ہے, آپ جھڑک کر ڈانٹ کر کے اس کو واپس مت بھیجیے. قرآن کیا تعلیم دیتا ہے؟ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آدمی مانگنے کے لیے آئے, آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ دے سکیں, تو آپ بس اس کو جو ہے بس یہ کہیں کہ ابھی نہیں ہو پائے گا, لیکن آپ ڈانٹ کر مت بھیجیے. چاہے آپ غصے کی حالت میں ہو, خوشی کی حالت میں ہو, کسی بھی آپ حالت میں ہو, لیکن آپ کسی کو ڈانٹ کر مت بھیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. قرآن مجید اس طرح کی تعلیم دیتا ہے. چنانچہ میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں. یہ کچھ عمومی باتیں تھیں, بڑے لوگوں کے لیے بھی
بچوں کے لیے بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی. اب میں خصوصی طور پر میرے نوجوان بھائیوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک دو تین باتیں ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں گا. ہم نے جو روزے رکھے ہیں رمضان کے مہینے میں، اس روزے کا مقصد کیا ہے، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزہ ہمیں تقویٰ دیتا ہے، یہ روزہ ہمیں اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دل میں جو ہے اجاگر کرتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں اور ہر قسم کے گناہ سے بچیں. رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے ہم ہر چیز کو، کھانے پینے کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے ہم عبادت کرتے ہیں. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، آدمی تنہائی میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، کوئی چیز کھاتا نہیں، کوئی چیز پیتا نہیں، گرچہ وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ حرام. کھانا ہوتا ہے، پینے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سب حلال چیزیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے ہم وہ چیزوں کو کھاتے نہیں اور نہ پیتے ہیں. اب یہ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں حلال قرار دی ہیں، ایسی چیزوں کی جب ہم چھوڑ سکتے ہیں روزے کی حالت میں، تو بقیہ ایام میں جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ہم ایسی چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جو محرمات ہیں اسلام میں، ہم ان چیزوں کو کیوں چھوڑ نہیں سکتے؟ رمضان میں اللہ کے حکم پر آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، تو اللہ کے حکم پر آپ جو محرمات ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، ان کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ جو حرام کبیرہ گناہ ہیں، کوئی بھی کبیرہ گناہ ہو، سارے گناہوں کو چھوڑ دیں، یہی اسلام تعلیم دیتا ہے. روزے کا مقصد یہی ہے. رمضان کے مہینے میں تقویٰ حاصل کر لیا، جیسے ہی رمضان گیا پھر ہماری زندگیوں میں وہی برائیاں، وہی کبیرہ گناہ، وہی فحش، وہی غلطیاں اگر رہیں گی تو پھر رمضان کے روزوں کا فائدہ کیا میرے بھائیو؟ اس موقع پر جب محرمات کا تذکرہ آیا تو ایک اور بات بتانا میں ضروری سمجھوں گا کہ جو محرمات ہیں اور جو حرام کام کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو بھی ہمیں پسند نہیں کرنا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کا اکثر طبقہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ناچنے والے ہوتے ہیں، گانے والے ہوتے ہیں، فحش کو لوگوں میں عام کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ہیروز ہیں، یہ لوگ ہمارے آئیڈیل ہیں. نہیں، کسی بھی نوجوان کے لیے، ایک مسلم نوجوان کے لیے ایک ناچنے والا، گانے والا، ایک فحش کو لوگوں میں پھیلانے والا آدمی ہیرو نہیں، وہ ہیرو بن ہی نہیں سکتا. ہمارے ہیروز ہیں انبیاء کرام، ہمارے ہیرو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہیرو سے صحابہ کرام، ہمارے ہیرو سے بہت سارے ایسے نوجوان علماء کرام دنیا میں آئے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. ان کو ہم اپنا ہیرو بنائیں کہ ہم اسلام کو جو ہے دنیا میں پھیلائیں، اسلام پر خود عمل کر کے لوگوں میں جو ہے اس کی تعلیمات دیں، کچھ ایسا کر کے جائیں کہ اسلام کا نام روشن کریں، اپنی قوم کا نام روشن کریں. اس کی بجائے ہم یہ غیر ضروری جو سوسائٹی کا کچرا لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہماری محبت ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ قرآن مجید نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے کہا کہ جو لوگ اہل ایمان میں فحش کو عام کرتے ہیں، ننگا ناچ عام کرتے ہیں، گندی چیزوں کو عام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. تو یہ لوگ جو ناچنے والے، گانے والے، جو ہے ننگا ناچ کر کے لوگوں کے سامنے دکھانے والے، فحش کو عام کرنے والے، یہ ان لوگوں کے سلسلے میں ہی یہ آئے تھے. اور صرف انہی کے سلسلے میں نہیں، اگر ہم میں سے کوئی آدمی کسی مووی کو دوسروں کے سامنے شیئر کرتے ہیں یا کوئی کلپ گانے کا، ناچنے کا ہم واٹس ایپ یا کسی بھی جو ہے سوشل میڈیا پر اگر ہم شیئر کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے. تو جن لوگوں کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، ایسے لوگوں سے ہم محبت کریں. قیامت کے دن اللہ نہ کرے اگر اسی حالت میں کسی نوجوان کی اگر موت ہو گئی تو اللہ رب العالمین اسی حالت میں اور انہی لوگوں کے ساتھ اس کو اٹھائے گا. ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہمیں اٹھا. ہم یہ دعا کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اس طرح کی حرکت کریں تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، ہمارے ہیروز کون ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کون ہیں؟ ہم رجوع کریں انبیاء کی طرف، ہم رجوع کریں اسلامک ہیروز کی طرف جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. ایسے لوگوں کو ہمیں اپنا رول ماڈل بنا کر جو ہے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. روزے سے ایک اور درس یہ ملتا ہے
کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، سیکریفائس کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ کیا سیکریفائس کریں؟ اپنی نفسانی جو خواہشات ہیں۔ روزے کی حالت میں ہم بہت سارے گناہوں سے بچتے ہیں، میں یہ کام کروں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ گناہ کروں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، نفسانی خواہشات کو کچل کر ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ مطلوب ہے سال کے 11 مہینوں میں، رمضان کے ساتھ ساتھ، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں۔ بہت سارے گناہ ہمارے دل میں پنپ ہیں، بہت سارے جو کبیرہ کبائر ہمارے دل میں خواہشات آئیں گی، ان خواہشات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ خصوصی طور پر میں اس موقع پر نوجوان میرے بھائیوں اور بہنوں سے خطاب کر کے کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ جو نفسانی خواہشات خصوصی طور پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف محبت کے نام پر غیر مسلموں سے شادی کر کے بھاگ جانا، ایک نوجوان لڑکا کسی نوجوان لڑکی جو کہ غیر مسلم ہے اس سے شادی کر کے چلے جاتا ہے، اور کوئی نوجوان لڑکی جو کہ مسلمہ ہوتی ہے کسی غیر مسلم سے شادی کر کے چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ حرام ہے اسلام میں۔ اور یہ صرف اتنے ہاں تک رکتی نہیں بات، بلکہ یہ لوگ مرتد تک ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، آپ جب تک کوئی آدمی ایمان نہیں لاتا ہے اس وقت تک آپ نکاح نہیں کر سکتے اس سے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور جب تک کوئی عورت ایمان نہیں لاتی آپ اس وقت تک اس سے جو ہے شادی نہیں کر سکتے، نکاح کر نہیں سکتے۔ یہ تعلیم دیتا ہے۔ صرف بعض نفسانی خواہشات کی بنیاد پر آج ہم نے اسلام کو جو ہے رسوا کر دیا، ہم نے جو ہے اپنی قوم کو رسوا کر دیا، ہم نے اپنے گھر والوں کو رسوا کر دیا۔ یہ صورتحال ہے آج ہماری قوم کی۔ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے، ان خواہشات کو کچلنے کی ضرورت ہے۔ یہی تعلیم دیتا ہے روزہ۔ میرے بھائیو، روزہ جو آتا ہے صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، پورے سال بھر کی تعلیم دینے کے لیے، ایک تربیت دینے کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ ایک اور بات یہ ہے سلسلے میں، وہ یہ رمضان کے مہینے میں جس طرح سے ہم مصروف تھے، عبادات میں مشغول تھے، ہم نے روزے رکھے، قیام اللیل کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کی، اذکار کا اہتمام کیا، مختلف عبادتیں ہم نے کی، اس طرح سے سال کے 11 مہینے بھی ہم جو ہے اپنے آپ کو بزی رکھیں۔ خصوصی طور پر نوجوان بھائیوں سے میں بات کہہ رہا ہوں، اگر ہم فری رہیں، غیر ضروری کاموں کا جو ہے شیطان دماغ میں خیال ڈالے گا۔ رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے دیکھا کہ کتنے نوجوان بائک ریسنگ وغیرہ کے نام سے جو نکلتے ہیں اور کیا کیا کام کرنے لگتے ہیں۔ ایک نوجوان کی موت اس رمضان میں بھی ہو گئی، ریس کے نام پہ نکلا اور ایک نوجوان مر گیا۔ قوم کا نام جو ہے وہاں پر بدنام ہو جاتا ہے کہ راتوں میں یہ لوگ عبادت کرنے کے بجائے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس سال کے 12 مہینے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کو مصروف رکھے اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے قوم کا نام خراب ہو، اس کا جو ہے ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں تھیں، ان کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی قریب میں ہمارے پاس الیکشن آنے والے ہیں، 19 اپریل۔ اس موقع پر بحیثیت شہری، ایز اے سٹیزن آف انڈیا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جا کے ووٹ ڈالیں۔ تو ہر آدمی جائے اور 100% ہمارا جو ووٹ بینک ہے ہم اس کو جا کر ڈالیں، یہ ثابت کریں کہ ہمارا حق ہے کہ ووٹ ڈالیں، اور ہم جو ہے کسی ایک آدمی کو اپنی جانب سے جو کہ جمہوریت کو پسند کرتا ہے ایسے آدمی کو ہم الیکٹ کریں، یہ ہمارا حق ہے۔ بہت سارے لوگ ووٹ ڈالنے سے کتراتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جانا چاہیے اور جا کر کے ووٹ ڈالیں۔ یہ ساری جو باتوں کا خیال رکھیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ رب العالمین ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما۔ رب العالمین ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما۔ رب العالمین ہماری تلاوتوں کو قبول فرما۔ رب العالمین ہمارے ہر نیکی جو کہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ ہماری نیکی کو قبول فرما، اللہ اس کا بہترین بدلہ ہمیں عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رمضان میں جس طرح سے ہم نے تیری عبادت کرتے ہوئے تیرے حقوق کو اور تیرے بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارا ہے، اسی طرح سے سال بھر ہمیں رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ جس کے گھر میں جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ان پر رحم فرما۔ رب العالمین جب تک ہمیں زندگی دے دنیا میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.